यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व तबीबिना व शफी'i क़ुलूबिना सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व इत्रतिहि الذين فازوا باقتداء سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، کافی دیر سے آپ حضرات اس مولود کی ساعت میں، اس مولود کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں جمع ہیں اور بڑی دیر سے نعت پاک اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درودوں کا ہدیہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میری خواہش تو یہ تھی، منصوبہ بھی یہی تھا کہ رات کے پہلے پہر سے ہی میں آپ کے سامنے موجود رہوں۔ تھوڑی کسی اور مصروفیت کی وجہ سے یا علالت کی وجہ سے میں تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، اور الحمدللہ رب ذوالجلال نے بہت ہی عظیم تر خوشیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں تو ہیں ہی ہیں، میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن تحدیث نعمت کے لیے پتہ نہیں میری زندگی میں پھر دوبارہ ایسا دن آئے یا نہ آئے۔ آج کا دن الحمدللہ میرے لیے دو عظیم خوشیاں لے کر آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہی دن میری ولادت کا بھی آیا ہے۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے پہلی مرتبہ زندگی میں جمع ہو گیا۔ ویسے 21 نومبر ہماری ولادت کا دن، یہ میرے مولا نے احسان کیا کہ اپنے نبی کی ولادت سے ہمیں ملا دیا ہے، اور یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے میں نے عرض کیا، باقی ہمیں ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کے قدموں میں رکھے اور قیامت میں ان کے غلاموں میں حشر فرمائے۔ اقبال شاعر مشرق فنا فی الرسول، بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لیے یوں عرض کرتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور کہتے ہیں دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں آج ہم غلاموں کا عقیدت مندانہ یہ ہجوم اس بات کی دلالت پیش کرتا ہے
کہ زندہ نبی کے زندہ ماننے والے رات کو زندہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری راتیں آج زندہ ہیں اس لیے کہ زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ اور بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات یاد آئی، معراج کی شب ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے دن خوشیاں منانا یا آپ کی آمد کے تذکرے میں خوشیاں منانا یا لائٹنگ کرنا یہ صرف ہمارا کام نہیں، اللہ عز و جل کے مقدس ملائکہ نے بھی یہ کام کیا ہے۔ کبھی کبھار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ مسجدوں میں لائٹ بند کیوں ہے، کچھ دروازے سونے سونے کیوں نظر آ رہے ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی نہیں ہے؟ خیر ان کی لائٹنگ سے زیادہ 2 فٹ روشن ہو سکتا ہے، لیکن آؤ میں آپ کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چلوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں، رات کا وقت ہے، اٹھائے اور عرض کیا کہ آقا آپ کو رب تعالیٰ آسمانوں پر بلا رہا ہے آپ کے دیدار کے لیے اور آپ کو معراج عطا کی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وضو فرمایا، مسجد حرم سے مسجد اقصی آئے، مسجد میں اقصی میں امامت فرمائی انبیاء کی۔ پھر جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا، ایک روایت میں یہ ہے جبرائیل امین نے پہلے سے فرشتوں کو آرڈر کیا تھا، سید الملائکہ جو ہیں، فرشتوں کے سردار جو ہیں، حکم کیا تھا کہ اے ملائکہ آج رب کا عظیم محبوب آنے والا ہے، آسمانوں کو روشن کر دیا جائے۔ کیسے روشن کیا جائے؟ جنت کی قندیلیں لائی جائیں، جنت کی مشعلیں لائی جائیں۔ قندیل اور مشعلیں جس طرح کے ہمارے چراغ ہوتے ہیں، اور جنت کا چراغ یا جنت کی مشعل ایسی کہ اگر وہ دنیا میں اتار دی جائے تو پوری دنیا ایک ہی مشعل سے روشن ہو جائے۔ لاکھوں کروڑوں رب تعالیٰ کے فرشتے جنت کی قندیلیں لے کر باہر نکلے اور آسمانوں کو روشن کیا، آسمانوں کو منور کیا۔ کس لیے؟ کہ محبوب اکرم تشریف لانے والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رب کے دیدار کے لیے آسمانوں کا سفر کرنے والے ہیں۔ جبرائیل امین کا یہ حکم تھا، فرشتے قندیلیں لے کر نکلے تھے، رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آئی، اے جبرائیل ان قندیلوں کو واپس کرواؤ، جنت میں انہیں واپس رکھوا دو، ان چراغوں سے آسمان کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اے جبرائیل کیا تمہیں خبر ہے میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 حجابات ڈال رکھے ہیں، اگر ان میں سے ایک حجاب بھی وہ اٹھا دے تو 7 آسمان روشن ہو جائے، ایک حجاب بھی اگر وہ ہٹا دے 7 آسمان روشن ہو جائیں، نہ ان کی آمد کے لیے جنت کی قندیلوں کی ضرورت ہے۔ اے جبرائیل دیکھنا جس وقت میرا مصطفیٰ میرا محبوب پہلے آسمان پر ہوگا اسی کی روشنی سے سارے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، دوسرے آسمان پر ہوگا نبی کی روشنی سے ہی آسمان روشن ہوگا۔ اسی لیے ہم نے یہی کہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور ہے جو آسمانوں کو جگمگایا ہے، زمینوں کو جگمگایا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پاک کی خوشیاں ہم مناتے ہیں اور اسی نور مصطفیٰ کو یاد کرنے کے لیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق روشنی کی جاتی۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم پوری دنیا روشن نہیں کر سکتے، لیکن ایک واقعہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے، ایک شخص کو ڈالنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن 2 جانوروں کا ذکر حدیث میں آتا ہے، ایک گرگٹ کا اور ایک مینڈک کا۔ گرگٹ پھونک رہا تھا کہ اور آگ بھڑک جائے تاکہ اللہ کے نبی جل جائیں معاذ اللہ، اور مینڈک تھوک رہا تھا، پانی اپنے منہ سے چھوڑ رہا تھا کہ آگ بجھ جائے، ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر آگ نہ لگے۔ اب مجھے بتاؤ گرگٹ کے پھونکنے سے آگ کتنی بلند ہوگی اور مینڈک کے تھوکنے سے آگ کتنی ٹھنڈی ہوگی؟ پتا ہے سب کو، نہ اس کے پھونکنے سے بڑی ہوگی نہ اس کے تھوکنے سے کم ہوگی، لیکن دونوں نے اپنا نام ازلی
دشمن اور ازلی محبوب دوست کی فہرست میں شامل کر دیا۔ حدیث کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، رسول پاک فرماتے ہیں گرگٹ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا دشمن ہے، اسے مار دو، اور ایسے مارو کہ ایک ہی بار میں مر جائے، ایک ہی بار میں۔ گستاخ رسول کو ایک ہی بار میں مار دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ پھوکا تھا، آگ اس کے پھونکنے سے لگی نہیں تھی لیکن پھوکا تھا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے تعجب کی بات ہے، کون سا گرگٹ پھوکا تھا اور کون سے گرگٹ کو مارا جا رہا ہے؟ یہ بھی ہے، پھوکا تو بہت برسوں پہلے لیکن نسل نے لعنت پالی، اور وہ مینڈک پتہ نہیں کون سا تھا جس نے تھوکا تھا، پانی سے بجھایا تھا، لیکن حدیث پاک میں ہے مینڈک کو نہ مارو، مینڈک کو نہ مارو، اسے راستہ دے دو، اور مینڈک کو مارنے والے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی منع فرمایا گیا، فقط اس لیے کہ وہ نبی کے لیے آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش تو کیا تھا، کوشش تو کیا تھا۔ مینڈک پر میرے نبی کی رحمت اور گرگٹ پر میرے نبی کا غضب صرف ان کی ہلکی سی حرکت کی وجہ سے ہوا۔ اسی دلیل کو لیتے ہوئے میں عرض کروں گا، آج اگر کوئی 4 پیسے کی لائٹنگ نہیں لگائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ گرگٹوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمارے 10 روپے کی لائٹ سے پورا محلہ تو روشن نہیں ہوگا، لیکن قیامت تک مصطفیٰ کے لیے دیا جلانے والوں میں نام ضرور آئے گا، میرے نبی کے لیے چراغ روشن کرنے والوں میں نام ضرور آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، یہ اپنے اپنے حصے اور مقدر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں بنایا ہے جو انہیں ٹوٹ کر کے چاہتی ہے، ان کی ہر ادا سے پیار کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند وہ اشعار کی تشریح بھی کرنا چاہتا تھا۔ آج ذکر بھی ہے، مولود بھی ہے، اور پھر میں بیان کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہوں گا، جب تک دیکھتا ہوں آپ کی طبیعت نہ مچل جائے یا طبیعت اکتا نہ جائے میں بولتا رہتا ہوں۔ ایک بات میں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ سلام، جس میں فرماتے ہیں ایک ذات کو اللہ نے منتخب کیا اور ہزاروں صفتیں اس کے اندر ڈال دی، ہزاروں کمالات اس کے اندر ڈال دیے۔ اب شعر کی تشریح میں پوچھا گیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خمیر کس سے بنایا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ حقیقت محمدیہ کی طرف ہم چلتے ہیں، میاں آپ کس سے بنے، ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی پانی سے ہیں، اور کہاں کی مٹی اور کہاں کا پانی یہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ زمین کی کوئی نہ کوئی مٹی ہمارے جسم میں شامل کی گئی، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے گوندھا گیا، مٹی اور پانی سے، اور پھر اس میں جان ڈالی گئی۔ کتنی مٹیاں تھیں؟ کہا گیا زمین کے ہر حصے کی، ہر طبقے کی مٹی اس میں داخل کی گئی، اسی لیے ان کی اولاد میں کالے بھی ہوئے، گورے بھی ہوئے، لال بھی ہوئے، اور بہت زیادہ سخت مزاج والے بھی ہوئے، نرم طبیعت والے بھی ہوئے، اس لیے کہ جہاں کی مٹی جیسا اثر رکھتی تھی ویسے ان کی نسل میں بھی اثر آیا۔ اب ہر ایک کے جسم میں یہ عنصر مٹی کا شامل ہے، ہم اور آپ مٹی سے بنے، یہ ہماری ظاہری تخلیق کی بات کر رہا ہوں۔ کسی نے فاضل بریلوی سے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس چیز سے بنایا گیا، کون سی مٹی سے بنایا گیا، کون سی چیزوں سے تخلیق کیا گیا؟ آپ فرمانے لگے ارے سوال الٹا کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ بلکہ کائنات کی ہر مٹی کو نبی سے بنایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ثابت ہونی ضروری ہے ہر چیز کو حضور کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ اب سنیے پھر فرماتے ہیں چل سوال تم نے کیا ہے حضور کو کس سے بنایا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کسی چیز سے نہیں بنایا، اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ پھر اگر تم سوال کا تمہارا مطلب یہ ہے
12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आमिना बीबी की गोद में तशरीफ लाए, जो जिस्म लेकर के आए, जो इंसानियत की शक्ल लेकर के आए, जो आलम बशर में आए, ये किस हालत में आए? तो मैं कहता हूं रब तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की सफुवत को लिया, नूह अलैहिस्सलाम की नजाबत को लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत को लिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत को लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल लिया, ईसा की मसीहाई ली, याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ ली, इसहाक अलैहिस्सलाम का तवक्कुल लिया, और दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत ली, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्खीर ली, और इतना ही नहीं सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र लिया, जकरिया अलैहिस्सलाम की इबादत ली, यहया अलैहिस्सलाम की जानिसारी ली, और कनकफील अलैहिस्सलाम की, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलातु तस्लीम का इसार लिया। तमाम नबियों की ये खुल्लतें, ये आदतें, ये सिफात जमा करके खमीर बनाया गया, गूंधा गया। उसमें आदम की सफुवत भी, नूह की नजाबत भी, इब्राहिम की खुल्लत भी, इस्माइल की इस्तिकामत भी, और याकूब की दुआ भी, जकरिया की इबादत भी, सारी चीजों को गूंद करके एक शक्ल बनाई गई, उसका नाम मोहम्मद हो गया। उसी को कहा आला हज़रत ने, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खमीर के मुतालिक, तख्लीक़ मोहम्मदी के मुतालिक फरमाया कि ये तमाम चीजों को जमा करके, फारसी में शायर ने कहा है, आंचे हमा खूबा दारंद व तू तन्हा दारी। फरमाते हैं हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गालिबन उनका शेर है कि दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे हमा खूबा दारंद तू तन्हा दारी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आपके पास या रसूल अल्लाह यूसुफ का हुस्न भी है और ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ भी है, जो कोड़ियों पर और बीमारों पर लग जाता तो शिफा हो जाती। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, और मूसा अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा भी आपके साथ है कि जेब से हाथ निकाले तो पूरा रोशन हो जाए। आंचे हमा खूबा दारंद, और या रसूल अल्लाह ये आपकी खुसूसियत है कि रब ने उन नबियों को एक एक खुसूसियत अता की और उन सब की जमा करके आपको तन्हा अता किया। जमा तमाम कमालात का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मैं अब चंद अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बातें अर्ज करूं, और इधर भी देखें उधर भी देखें। बात चलती है मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ कि आपके ऊपर इल्जाम तराशी की कारून ने। कारून एक तवाइफ को सिखा कर लाया कि तुझे जितना माल चाहिए वो मैं देता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम पर तू इल्जाम लगा जिना का, तोहमत लगा जिना की। भरे मजमे में तुझसे सवाल होगा कि तेरे पेट में बच्चा किसका है, तू कह देना मूसा का है। कारून ने बहुत गलीज हरकत की थी नबी के साथ। मजमा जमा था और वो औरत को बड़ा पैसे का लालच देकर लाया था। जब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम खिताब फरमा रहे थे, कारून ने कहा, ए खातून बता तेरे पेट में किसका बच्चा है। वो थरथरा गई। मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल था। उसने कहा, मैं सच सच बताती हूँ, मेरे साथ फलां चरवाहे ने जिना किया है, मूसा का कोई कसूर नहीं, लेकिन कारून ने मुझे पैसे का इनाम का लालच देकर यहाँ पर लाया है और ये कहने के लिए मजबूर किया है कि मैं कहूँ मूसा का मेरे जिस्म में हमल पल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया। आपने जमीन को हुक्म दिया, इब्लई या अर्द, ऐ जमीन इसे निगल जा, खुद ही पकड़ ले। जमीन फट गई, कारून उसमें धंसने लगा। जमीन के अंदर ये नबियों का हुक्म है जो जमीनों पर भी चलता है, वो जिस चीज पर चाहे हुकूमत करें। अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे नबी होते हैं, मेहनत से नहीं होते, अल्लाह के चुने हुए होते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का हुक्म पाते जमीन फट गई, कारून अंदर जाने लगा। जैसे ही वो आधा दफन हो चुका था, उसकी लालच ये थी, उसने कहा, ऐ मूसा तुम मुझे जमीन में अंदर धंसा कर मेरे खजानों पर हमला करना चाहते हो, मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो। आपने कहा रुक जा। उसके बाद उसके खजानों की तरफ इशारा किया और कहा, है जमीन पहले इसके खजानों को निगल जा। जमीन फटी और पूरे खजाने भस्म हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा, पूरी जमीन लेवल हो गई।
آج وہاں ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مصر میں یہ موجود ہے, الفیوم نام کا شہر. اس کے بعد اب قارون رونے گڑ گڑانے لگا, اے موسیٰ معاف کر دو مجھ سے جو کچھ بھی ہوا. آپ نے اس کی ایک نہ سنی. وہ اندر جاتا رہا, اندر جاتا رہا, یہاں تک کہ زمین اس کو پورا نگل گئی اور پھر زمین برابر ہو گئی. قارون کا بھی نام و نشان نہیں, اس کے خزانوں کا بھی نشان نہیں, ختم ہو گیا. نبی کا گستاخ تھا, نبی کی بے حرمتی کی تھی, نبی کی نافرمانی کی تھی. قارون کے ساتھ یہ انجام ہوا. یہاں موسیٰ کا جلال دیکھنے کو ملتا ہے, پیغمبر اعظم کا جلال ہے. اور پھر یہی واقعہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا. مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں. مکہ والوں نے انعام کا لالچ دے دیا ہر ایک کو. جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کو پکڑ کر کے لائیں, ان کو منہ مانگا انعام. کسی جگہ 100 اونٹ کا انعام, کسی جگہ جائیداد کا انعام. یہ سارے انعامات کی چکر میں کچھ حریص لوگ, لالچی لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل تو پڑے. ان میں سے ایک شخص ڈھونڈنے والوں میں سے سراقہ نام کا نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے اس نے پا لیا. اپنے تیر کمان لے کر حضرت ابو بکر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا, گرفتار کرنا چاہتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سراقہ بری نیت سے ہماری طرف آ رہا ہے. حضور نے پلٹ کر کے دیکھا اور زمین کو کہا, ہے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی, سراقہ اندر گھٹنوں تک دھسنے لگا. اب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں, نہ تیر یہاں چل سکتا ہے, نہ کمان کا کمال ہے, یہاں تو صرف زبان محمد کا کمال ہے. ان کا حکم ہے اور زمین پھٹی اور وہ اندر جانے لگا. اپنے تیر کمان چھوڑ دیا, کہا محمد میں تم سے عفو درگزر کی امید رکھتا ہوں. آپ کے احسانات پورے مکہ والوں پر ہے, مجھ کو رحم کر دو اور یہاں سے نکال دو. میں اپنی اس حرکت سے باز آتا ہوں. یہ نبی کی ذات ہے. یہاں جمال محمدی دیکھنے کا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے کہا چھوڑ دے, سراقہ کو چھوڑ دے. چھوڑ دیا. زمین نے باہر نکل آیا. نکل کر جانا چاہیے تھا, لیکن اس نے دوبارہ تیر کمان اٹھا لی اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے پلٹ کر کے آیا. پھر حضور پر حملہ کرنا چاہا, گرفتار کرنا چاہا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ پلٹ کر کے دیکھا اور پھر فرمایا, زمین سراقہ کو پکڑ لے. اب زمین اتنا پھٹی کہ وہ کمر تک چلا گیا, کمر تک اندر چلا گیا. اس کے بعد پھر اب وہ تیر کمان چھوڑا, رونے لگا, کہا اے محمد میں عفو درگزر کی امید رکھتا ہوں. آپ تو کریم ابن کریم ہیں, مجھے معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا, زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین پھر کھل گئی. پھر سراقہ وہاں سے نکلا اور تیر کمان لے کر اب تو جانا چاہیے تھا. 2 مرتبہ اگر کسی نے شرارت کی, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو آزاد کر دے. تیسری مرتبہ سراقہ نے سوچا ایک بار اور ٹرائی کر لوں, اور ایک بار کوشش کر لوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے وہ درخت کے اوٹ میں چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کیا. پھر صدیق اکبر نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سدھرتا نہیں, پھر سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پلٹ کر کے کہا, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. اب زمین اتنا کھل گئی کہ وہ گردن تک چلا گیا. اب تو ہاتھ بھی اندر, کمر بھی اندر, گھٹنے بھی اندر, ساری چیزیں اس نے اپنا انجام دیکھا. زمین کے اندر سے اندر جاتا رہا. اب اس کے آنسو نکل آئے. اب رونا شروع کیا. کہا محمد میں اب کی بار معافی طلب کرنے میں شرم محسوس کرتا, اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا, لیکن مجھے معلوم ہے آپ کا مجرم اور آپ کا ستایا ہوا, آپ کو ستانے والا اگر آپ کے پاس 10 بار بھی معافی طلب کرے تو آپ اسے معاف کرتے ہیں. جب میرے آقا کی شان میں سراقہ یہ کہنے لگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں, سراقہ تو سچ کہہ رہا ہے, مجھے میرے رب نے ایسا ہی بنایا ہے, مجھے میرے رب نے ایسے ہی بنایا ہے. اب پلٹ کر کے کہتے ہیں, سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں ہمیں پکڑنے آیا ہے, تو تھوڑی سی جائیداد کی لالچ میں ہمیں پکڑنے آیا ہے. تجھے کیا ہوا؟ میں تیرے ہاتھ میں تو قیصر و کسرا بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ان قریب قیصر کسرا بادشاہوں کے نام ہیں. روم کا بادشاہ قیصر, ایران کا بادشاہ کسرا, اس
उस वक्त के सुपर पावर कहलाए जाते थे। उनके कंगन तो दूर की बात, उनकी कालीन पर अगर कोई बैठ जाता तो पूरी दुनिया में फख्र करता। सुराका को डायरेक्ट हुजूर ने फरमाया, जो दुनिया की सुपर पावर ताकतें हैं, उन बादशाहों के पास जो कंगन होते हैं उनके फख्र के, ऐ सुराका मैं वो तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं, अनकरीब तुझे पहनाए जाएंगे। सुराका को मालूम था और कोई बोलता तो इसे हीला बहाना समझते, लेकिन ये तो कमाले मोहम्मदी है। जो बोला वो होकर रहा, जो जुबान से निकला वो होकर रहा। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज रियासत पे लाखों सलाह। अजीजा ने गिरामी, सुराका को तीसरी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से आजाद किया। जमीन खुल जा, सुराका वहां से निकला। अब की बार तीर कमान सब तोड़ दिया और आकर कदमाने रसूल में अपना सर रखा, कलमा तैयबा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना मुतीओ फरमा बरदार, बल्कि जो आया था लालच में, उसे अब अपनी हिफाजत करने वालों में शामिल फरमा लिया और मक्का मुकर्रमा भेज दिया। यही तो अर्ज है मेरे अजीजों। एक जगह मिस्र की वो वादी नजर आती है जहां कारून ने तोहमत क्या लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल देखने को आया। वो चीखता चिल्लाता रहा लेकिन जमीन में धंसता चला गया। और यहाँ जमाले मोहम्मदी देखने आए, यहाँ मेरे आका का जमाल देखना है। यहाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने ऐसे जुर्म किए, फिर भी मेरे आका की रहमत पर रहमत है, रहमत पर रहमत है। इसीलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बचल करके यूं कहा था, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। हमें खौफ था हमारे गुनाहों की सजा अब होगी कि क़यामत के दिन होगी। इसी डर में हम जी रहे हैं। आप भी इसी डर में होंगे, हम भी इसी डर में हैं। हमारे गुनाहों की सजा मौला यहां देगा कि वहां देगा, यहां देगा कि वहां देगा। आला हज़रत से सुनो, फरमाते हैं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अजीजा ने गिरामी, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े अच्छे अंदाज में मेरे आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए यूं कहा था कि मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां। इसकी तशरीह करने जाऊं बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। अगर ये देखा जाए मोहम्मद खुदा है, नहीं, ये मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा हमारा एक ही है। अब खालिस बंदा समझा जाए, सिर्फ बंदा, सिर्फ बंदा, तो दिल ये भी नहीं मानता खालिस बंदा हो तो सूरज पे क्यों हुकूमत कर रहा, आम बंदा है तो चांद को क्यों शक कर रहा है, आम बंदा है तो हाथों से पानी के फव्वारे क्यों जारी कर रहा है। समझ में नहीं आता। कुदरत भी नहीं कह सकता, बंदा भी नहीं कह सकता, आम बंदा नहीं कहूंगा। कहते मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां। हैरान हूं, है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर जवाब में कहते हैं, हक ये कि है अब्दे इला, हक ये कि है अब्दे इला और आलमे इनका के शाह, पूरी दुनिया के शाह और बादशाह का नाम मोहम्मद अरबी है। और फरमाया दूसरे शेर में कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या कहें, समझ में नहीं आता। कभी कमालात देखें तो दिल ये पुकार उठता है, तो ये तो अल्लाह के काम है, ये खुदा के काम है। यही तो बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। किसी ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा तक पहुंचा दिया, और कुछ लोगों की आंखें इतनी अंधी हो गई कि कुछ भी नजर नहीं आया, उनको हुजूर की जात में कुछ भी नजर नहीं आया। तो उन्होंने गुस्ताखी की, वो तो हमारे जैसे बशर है। यहां पर इस आलम में बहुत सारे लोग खता में हैं, बहुत सारे उलझे हुए भी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात मैं कहता हूं, हुजूर है क्या, फिर क्या कहा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें, कुरान जैसे कहता है, या बाज लोग कहते हैं नहीं उतना मत कहो जितना हम हैं उतने ही हैं। क्या कहें उसको एक हदीस से मैं वाज़ेह कर दूं। कौन क्या कहता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। हुजूर की जात पर कौन क्या कहता है बहुत जिम्मेदारी की बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक आए, सहाबा बैठे थे, मुस्कुराते रहे, बड़ी देर से चेहरा देखते रहे।
जमाले मोहम्मदी था ही ऐसे कि लोग पलकें झपकाना भूल जाएं। हुजूर को देखते रहे, फरमाया गया आंखों में ऐसी ठंडक उतरती थी कि लोग अपनी निगाहें बंद करना भूल जाते थे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अहसन मिनक लम तर क़त्तु ऐनी, ये सैयदना हसन बिन साबित के अशार मैं तर्जुमानी के लिए कहता हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप जैसा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा, कभी आपके जैसा हुस्न मैंने देखा ही नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से क्या कहा, सदक़त या अबा बकर, ऐ अबू बकर तू सच कह रहा है, बैठ जा। इसका मतलब ये हुआ, हुजूर की जो भी नात पढ़ता है हुजूर उसको जवाब भी देते हैं। ए नात पढ़ने वाले, जो तू कह रहा है वो सच कह रहा है, सच कह रहा है। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक अकबर मजमे में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि अबू जहल वहां आया। अबू जहल देखा और मुंह बसोरने लगा, कहा क्या मोहम्मद, तुमसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, माअज़ल्लाह, तुमसे ज्यादा बुरी शक्ल वाला मैंने किसी को नहीं देखा। हुजूर ने मुस्कुराया और कहा, सदक़त या अबू जहल, ऐ अबू जहल बिल्कुल तूने सच कहा। कैसी बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल तूने बिल्कुल सच कहा। अब सहाबा की शौक ठिठक गए। कहा, हुजूर ने सिद्दीक को जवाब दिया, ये तो बात समझ में आती है। अबू जहल से भी कहा तू सच कह रहा है। उसके जाते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, आखा सिद्दीक अकबर ने आपको कहा सबसे ज्यादा हसीन, तो आपने कहा हाँ तू सच कह रहा है। उसने कहा आप सबसे ज्यादा बुरी शक्ल वाले, आपने कहा सच कह रहा है। मेरे आका ने जवाब इनायत फरमाया, वही हमारे लिए दर्स है। फरमाते हैं, मेरे साहबा, दर हकीकत अल्लाह ने मुझे आईना बनाया, लोग अपना चेहरा देखते और अपनी तारीफ करते हैं। सिद्दीक ने मुझ में अपना चेहरा देखा, इसलिए हुस्न नजर आया। अबू जहल ने अपना चेहरा मुझ में देखा, इसलिए बुराई नजर आई। पता ये चला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो ये कहता है, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। ये जिस बुजुर्ग ने कहा वो इमाम इश्क मोहब्बत कहलाया। और यहाँ पर पता ये चला कि इस इमाम इश्क मोहब्बत ने हुजूर की जात में अपना चेहरा देखा, इसलिए पुकार कर कहा, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और बाज लोगों ने अपनी बुरी सूरत देखी और कहा इनको तो पीठ पीछे का इल्म नहीं, इसलिए कि इनको भी नहीं था, इसलिए वही नजर आया। और किसी ने कहा ये हमारी तरह से हैं, जानवरों को और बच्चों को, पागलों को जितना इल्म है उतना ही नबी को भी है। दर हकीकत आईने में अपना चेहरा देखा, रब ने इनको पागलों से भी बदतर बनाया है, जलीलों से बदतर बनाया है, इसलिए जुबान से वही निकला। अबू जहल से भी यही निकलता था, इनसे भी यही निकलता है। खता हमारी नहीं है मेरे अजीजों, तुम्हारे चेहरे की खता है। वो तो आईना रसूल है जो हर एक की हकीकत बतला देता है। मियाँ यहाँ तो लोग ये कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, उर्दू बोलने लगे। हमने पूछा उर्दू आपको कहां से आई? हुजूर ने फरमाया दारुल उलूम देवबंद से सीखा। आपको हंसी आ रही, लतीफा लगा, और उन मौलवियों को चोर लोगों को कोई हंसी नहीं आई, तकलीफ नहीं हुई। अजीब सी बात है, कहीं मिलती जुलती बात है, मिलती जुलती बात है। ये ऐसी ही है, कोई ख्वाब देख रहा है और कुछ भी बके जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, ख्वाब देखा होता छुपा लेता, ऐसी कोई चीज देखा होता, लेकिन छपा क्यों दिया? छुपाया नहीं, किताब में छपा दिया। अब उसके बाद फिर हमारा कहना है तुम हुजूर को उर्दू पढ़ाने चले, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उर्दू पढ़ाने चले। नादान वो तो लकड़ियों की बोली समझते हैं, हिरन की बोली समझते हैं, वो पत्थरों का सलाम सुनते हैं, पहाड़ों का सलाम सुनते हैं, आसमान से आने वाली आवाजें मलाइका की गुफ्तगू सुनते हैं, जन्नत में होने वाली तिलावत कुरान सुनते हैं। और तुझे उर्दू पढ़ाने का शौक कब से हुआ? ये सब जालिम हुकूमतों के जालिम और नाजायज औलाद हैं, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करीमाना पर ऐसे ओछे हमले किए। बस फैसला मैं यही अर्ज कर दूं उस हदीस पाक से, हर कोई नबी के चेहरे में क्या देखता है? अपना चेहरा देखता है, अपना चेहरा देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रब तबारक व तआला ने शायद अच्छा चेहरा दिया है,
اچھا چہرہ دیا ہے، اس لیے ہم حضور کو جب بھی دیکھتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کل کائنات آپ ہیں، مقصد کائنات آپ ہیں، روح کائنات آپ ہیں، جانے کائنات آپ ہیں، سب کچھ ہمارے ماوا و داتا آپ ہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ یہ سب سے کیوں نہیں نکلتا؟ یہ سب سے کیوں نہیں نکلتا؟ بات در حقیقت یہ کچھ چہرے بھونڈے ہیں، کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہیں اور کچھ چہرے بری شکل کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھتے ہی کبھی وہ غلاظتیں کتابوں میں ڈالتے ہیں، کبھی وہ غلاظتیں اب واٹس ایپ میں ڈال رہے ہیں، کبھی وہ فیس بک پہ اپنی تمام تر برائیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ایسے ہمارے بھولے بھالے سنی نوجوان گھبرا کر آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اس نے ایسا لکھ دیا، اس نے یہ لکھ دیا۔ میں نے ایک تھیوری آپ کے سامنے دے دی، آپ سمجھ لینا کہ وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے اور لکھے جا رہا ہے، اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے اور لکھے جا رہا ہے، اور تم جواب میں اچھی باتیں لکھو جو حسان بن ثابت نے لکھی ہے، زہیر بن کعب نے لکھی ہیں، صدیق اکبر نے کہا ہے، تم وہ کہے جاؤ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حسان بن ثابت مسجد نبوی میں آتے تھے، کہتے یا رسول اللہ کچھ اشعار لکھاؤں سناؤں آپ کو، شعر و شاعری کرتے تھے، کہتے ہیں آپ کی شان میں کچھ شعر لکھاؤں سناؤں آپ کو۔ حضور فرماتے رکو، صحابہ کو بلاتے اور کہتے یہاں ممبر بناؤ، مسجد میں الگ سے ممبر بناؤ، اور پھر ممبر بنانے کے بعد کہتے حسان اس پر اوپر بیٹھ اور پھر سنا، کھڑے کھڑے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب آس پاس ہوتے، بیٹھے ہوتے، حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھایا جاتا۔ یہی تو بات ہے کہ نبی کی تعریف کرنے والا ہمیشہ ممبر پر ہوتا ہے، حضور کی شان بیان کرنے والا ممبر پر آتا ہے۔ یہ میرے آقا نے چڑھایا ہے حسان بن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہاں سے کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں بلکہ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کی بات تھی، اتنے حسین میرے آقا ان کو لگتے تھے، وہ کہتے تھے میری آنکھ نے دیکھا کیا نہیں، حقیقت تو یہ ہے کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اگر کہیں پیدا ہوا ہوتا تو کسی کو تو نظر آتا۔ اب جبرائیل امین نازل ہوئے اسی وقت جب حسان بن ثابت یہ شعر بیان کر رہے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل تو آیا ہے، روح قدس ان کا لقب ہے، روح القدس، اے رب ذوالجلال جبرائیل کے ذریعے سے حسان کی تو مدد فرما۔ پتہ یہ چلا حدیث پاک میں ہے جب بھی حضور کی کوئی نعت بیان کرتا ہے جبرائیل اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، روح القدس اس کی مدد میں لگتے ہیں۔ اب سنیے حسان بن ثابت کی بات ختم ہوئی تھی، جبرائیل امین نے کہنا شروع کیا، سید الملائکہ نے کہنا شروع کیا، جس کو فارسی میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول برسوں ہو گئے رب نے مجھے پیدا کیا، کئی لاکھوں سال ہو گئے، آفاق ہا دیدہ ام میں بہت ساری دنیاؤں کو دیکھا ہوں، اللہ نے جتنے عالم بنائے سب کو دیکھا ہوں، بسیار خوباں دیدہ ام اور بہت اچھے چہروں کو دیکھا ہوں، بہت دیکھا ہوں، جب سے آدم علیہ السلام آئے انہیں بھی دیکھا، نوح آئے انہیں بھی دیکھا، ابراہیم آئے انہیں بھی دیکھا، اسماعیل آئے انہیں بھی دیکھا، سب تک پیغام پہنچانا میری ڈیوٹی تھی، بسیار خوباں دیدہ ام بہت اچھوں کو دیکھا، لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، لیکن اے اللہ کے رسول آپ تو ایک چیز ہی الگ ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پتہ یہ چلا کہ جبرائیل بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں محمد عربی کی ذات میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینے پاک میں اپنا چہرہ دیکھ رہے۔ یہاں تعریف کرنے والوں میں جبرائیل سے لے کر صدیق اکبر تک شامل ہیں، اور اگر کوئی نہ کرے تو یہ اس کی پھوٹی قسمت ہے۔
عزیزان گرامی، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مولود پاک کی گھڑی قریب ہے، اور اس مولود پاک کی ساعت کو آنے کے لیے ابھی یہاں تو چند گھنٹے باقی ہیں، تقریباً 5:25 یا 5:20 کے قریب مولود کی ساعت ہے، صبح صادق، اور ہم انتظار میں لگے ہیں۔ کتنی دیر اب اور انتظار کرنا ہے؟ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو بھی ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام نے 4000 سال انتظار کیا، تقریباً نوح علیہ السلام تقریباً 3000 سال یا اس سے بھی زیادہ سال کا انتظار کیا۔ جتنے بھی پہلے آئے وہ سب لوگوں نے انتظار ہی تو کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے خطبے میں یہ کہتے ہیں میں اصل نہیں ہوں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمانوں پر احمد ہوگا۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے اور خطبے ہر نبی نے بیان کیے، ہر نبی نے بیان کی۔ اب یہ سارے لوگ مولود ہی تو بیان کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آج اگر ان کی ولادت کے وقت انتظار کوئی کرتا ہے یا ان کی مولود کی گھڑی کو بیان کوئی کرتا ہے تو یہ صرف بریلی والوں کا عقیدہ نہیں، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے بیان کرنا اور انتظار کرنا، بیان کرنا اور مولود کی گھڑی کا انتظار کرنا، یہ نبیوں کی سنت پاک ہے۔ اب چند باتیں عزیزان گرامی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت بے قراں کو لے کر کے ایک گھبراہٹ آج بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس لیے کہ اب حکومتیں ظالموں کے ہاتھ میں آئی ہیں، کرسیاں چوروں کے ہاتھ میں آئی ہیں، ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آئی ہیں، کیا ہوگا؟ سچ بات میں اگر آپ کو بتاؤں، ایک سچے مسلمان عاشق رسول کو ہمیشہ دل میں یہ بیٹھا کر رکھنا چاہیے میرا کوئی حاکم نہیں دنیا پر، اگر کسی کی حکومت ہے تو میرے نبی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم اصل ہیں اور ان کے اشارے کے بغیر کچھ ہوگا نہیں۔ ہاں مظاہر الگ ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کے لیے چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی برا اثر ہم تک نہیں پڑے گا اگر ہمارے دل میں حضور کی حکومت بیٹھ جائے۔ اور جس نے ہلکے پھلکے یقین میں زندگی گزارنا شروع کیا، یہ ظالم اسے ماریں گے، توڑیں گے، اس کے ساتھ برے کام کریں گے، لیکن نبی کی حکومت کا غلبہ جس کے دل پر ہو اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں حکومت ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں، آج مدینہ طیبہ جو لوگ حاضر ہوں گے تصور کی نگاہیں لے کر، اب تو حضور کا روضہ دکھتا نہیں، وہ ہمارے ظاہری عالم سے، ہماری ظاہری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، اور روضہ مبارک بھی چھپایا گیا ہے، جالیوں سے ڈھکا ہوا ہے، ہم دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، کہاں ہماری نگاہیں، لیکن اتنا ضرور ہے ہمیں بتایا گیا ہے، تاریخ میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، شہنشاہ عالم تاجدار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کے سیدھے کندھے کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، نہیں بلکہ بائیں کندھے، بائیں پہلو کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، اور اس کے بعد اور تھوڑا نیچے کی طرف ابو بکر صدیق کے پہلو میں، پہلو کہتے ہیں ہمارے کندھے کے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ دفن کرنے والے کون تھے انہیں؟ دفن کرنے والے کون تھے؟ صحابہ ہی تو تھے، کوئی اور تو نہیں تھے۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ کی اس بات کی طرف لے جاؤں، ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، توجہ چاہوں گا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور دوسرے بھی آرام فرمائے۔ ہم جب قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں آگے پیچھے نہیں کرتے، لائن سے دفن کرتے۔ دفن کرنے والے حضور کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں دفن کی؟ ساتھ ساتھ کیوں نہیں کی؟ جہاں حضور کا سر ہے وہیں ابو بکر کا سر، جہاں ابو بکر کا سر ہے وہیں عمر کا سر، تینوں کو ایک ساتھ کیوں نہیں دفن کی؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔
ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پائے محمد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سر تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے قدموں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ چہرہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی اس بات کی طرف آتا ہوں، مسجد نبوی شریف میں جیسے محراب ہے، حضور وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے، اور محراب میں اب جیسے ہی آپ محراب ہماری دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اب جب امام کا سجدہ ہوتا ہے تو آگے ہوتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسجد نبوی شریف کو فوراً تعمیر نہیں کیا گیا، لیکن دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک نیا کام کیا تھا، یہی عاشقان رسول کا کام ہے۔ فوراً کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ یہ محراب جو ہے، یہ محراب بند کر دیا، اس کو یہاں دیوار لگا دی اور امام کا محراب تھوڑا پیچھے کھسکا لیا، کیونکہ اب آپ ہی کو تو کھڑا ہونا تھا۔ محراب اب کہاں آئی؟ تھوڑا سا اور آگے آ گئی، اتنا آپ نے دیوار بنا دیا، ادھر سے ادھر مسجد کو تھوڑا اندر کی طرف لے لیا۔ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں دوسرا امام بھی، اب مثال کے طور پر میں یہاں پڑھا رہا ہوں، کوئی اور امام ہوں گے وہ بھی وہیں پڑھائیں گے، سارے وہیں پڑھائیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کو وہاں سے کھینچ دیا اور محراب کو پیچھے لایا، اتنا پیچھے لایا، اتنا پیچھے۔ اللہ اللہ، اس صدیق کا عشق دیکھیں گے، اب جو بھی نماز پڑھائے گا قدم پیچھے ہوں گے اور سر وہاں ہوگا جہاں میرے آقا قدم رکھتے تھے، جہاں میرے آقا قدم رکھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ جو بھی آج نماز پڑھائے گا اس کا سر وہیں جا کر کے ٹکے گا جہاں میرے آقا کے قدم ہوتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور وہ جب تک نماز پڑھاتے رہے اسی طرح پڑھاتے رہے کہ میں پیچھے کھڑا رہوں اور سجدہ وہاں ہو جہاں تلوے میرے آقا کے لگتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے لگتے تھے۔ اب یہ پیچھے کی طرف اگر ہم جائیں تو یقیناً یہاں پر بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کو لے کر بعض حکماں نے لکھا ہے، بیت المقدس میں جو امامت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس میں دیکھا نہیں آپ نے نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اتنی صفیں ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا، 1,24,000 کم و بیش نبی سارے مسجد اقصی میں تھے، نہ جانے کتنی صفیں لگی تھی، لیکن ان صفوں میں ہر ایک نبی نے جو پیچھے سجدہ کیا، اس کو بعض تشریح کرنے والوں نے لکھا بھی ہے کہ پیچھے کی صفوں سے اگر دیکھا جائے تو پیچھے جو بھی نبی تھے وہ اپنے آگے والے نبی کے قدموں کے پاس سجدہ کر رہے تھے، آگے والے دوسرے، اب ایسے ہی ہوتا ہے نا صفوں میں، اب پیچھے والی صف والا اپنے آگے والی صف کے قدموں کے پاس ہی سجدہ کرتا ہے، اور وہ اپنے آگے والی صف کے قدموں کے پاس سجدہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ دیکھا جائے کہ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو اور وہ سجدہ کر رہے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم ہو، موسیٰ علیہ السلام سجدہ کر رہے ہوں، اور آگے کی صف میں یعقوب علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام سجدہ کر رہے ہوں، جہاں ان کا سر لگ رہا ہے وہاں اسحاق علیہ السلام کا پیر لگا ہوا ہو، قدم ان کے ہوں، اسحاق علیہ السلام جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں اسماعیل علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں آدم علیہ السلام ہو، سارے نبی جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں قدم میرے مصطفیٰ کے پڑ رہے ہیں۔ یہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لیا تھا کہ جہاں سارے نبیوں کے سر لگے وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو نبیوں کی بات ہوئی، تلوائے مصطفیٰ، قدمان مصطفیٰ کے لیے بات اگر اور آگے بڑھ جائے تو معراج کی شب ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگانے کا معاملہ آیا کہ حضور آرام فرما تھے، حضرت جبرائیل آئے چھت کے راستے سے، چھت شک کر کے آئے، کیوں جانتے ہیں آپ؟ جبرائیل امین علیہ السلام دروازے سے آتے تھے، لیکن اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر اپنی دختر پاک فاطمہ زہرا کو کھڑا کر رکھا تھا، کہا کسی کو اندر آنے نہ دینا، آج آرام کرنا ہے، آج سونا ہے۔ جبرائیل امین ان کی اجازت کے بغیر بھی اندر نہیں آتے تھے، اس لیے چھت کے راستے سے آئے، لیکن محبوب آرام فرماتے۔ رب سے پوچھا، اے رب تو حکم دے تو میں تیرے محبوب کو جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ رب نے فرمایا جبرائیل اپنی پیشانی مصطفیٰ کے قدموں پر رکھ،
नबी के कदमों पर रख, तेरे पेशानी की ठंडक मुस्तफा के तलवों पर लगेगी तो बेदार हो जाएंगे। पता चला जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी पेशानी रखी और मेरे आका बेदार हुए। यहां कदमाने मुस्तफा की बात है, इसलिए दफन करने के वक्त भी सहाबा ने देखा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है तो सिद्दीक को वहां दफन किया गया जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का नीचे का हिस्सा शुरू होता है, और उमर को भी वहां दफन किया जहां सिद्दीक अकबर के नीचे का हिस्सा शुरू होता है। उन सहाबा ने यह बताया कि सिद्दीक नबी के बराबर नहीं, ना उमर सिद्दीक के बराबर नहीं, 1400 साल बाद आने वाला मुल्ला नबी के बराबर कैसे हो जाए। चिल्ले करने वाला कह दे कि नबी के तक उम्मती पहुंच सकता है तो फिर यह अकीदा शैतान का ही है। इसलिए कि सहाबा का अकीदा ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कि तुम ये यकीन कर लो लोगों, पूरी दुनिया कायनात मिलकर इबादत करे, मोहम्मद का एक सजदा नहीं हो सकता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सजदे के बराबर नहीं हो सकता। अजीजान गिरामी, अब उसी कब्र अनवर की तरफ मैं चला था, आपको फिर बता दूं, दो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और दो कब्रें हैं, हजरत अबू बकर की है और हजरत उमर की। पहले उनकी जिंदगी बता दूं, फिर मैं अपने नुक्ते की तरफ आता हूं। यह हुजरा किसका है जिसमें आराम फरमाए? मुसलमानों को मालूम होना चाहिए किसका है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला, पाकीज़ा माँ, इफ़्फ़त मआब माँ, तहारत वाली माँ, हम मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा है जिसमें मेरे आका आराम फरमाए। उसी हुजरे में हुजूर का इंतकाल भी हुआ और वहीं पर आपको दफन भी किया गया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अंबिया इकराम की रूहें जहां कब्ज की जाती हैं वहीं उन्हें दफन किया जाता। सहाबा ने इस हदीस पर इत्तेफाक किया और हुजूर को वहां पर दफन किया, इसलिए कि आपके विसाल के बाद सहाबा ने अलग अलग सोचा था। कुछ सहाबा ने कहा मक्का में ले चलेंगे, कुछ ने कहा बैतुल मुकद्दस में। बाद में फिर सहाबा इकराम ने वो हदीस सुनाई, हुजूर ने फरमाया नबी वहीं दफन होता है जहां उसकी रूह कब्ज की जाती। आयशा सिद्दीका के मकान में तवज्जो, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूबे रब हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हबीबा हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते भी थे। इंतकाल के बाद कब्र अनवर वहां हुई, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरे कमरे में शिफ्ट हुई, लेकिन दिन भर हुजूर के मजार के पास गुजारती थी, हुजूर के रोजे के पास गुजारती थी और कब्र अनवर से बातें भी करती थी। उसके बाद एक जमाने तक उस हुजरे की चाबी, उस हुजरे की सफाई का सारा एहतमाम हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती थी। कौन? हजरत आयशा सिद्दीका। फिर उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, आपको भी लाया गया, उसी हुजरे में दफन किया गया। और ये भी दफन का बड़ा अजीब मौका है। सिद्दीक अकबर ने ये वसीयत की थी कि हुजूर के हुजरे के पास मेरा जनाजा रख देना और कहना या रसूल अल्लाह, आपका साथी आपके साथ दफन होने की इजाजत चाहता है, अगर आप इजाजत दे दें तो अंदर आ जाऊं। ये सहाबा का अकीदा तो देखें, हुजूर कब्र में हैं लेकिन वसीयत हजरत अबू बकर क्या कह रहे हैं, पूछ करके ले जाना अंदर। किसी साहबी ने ये नहीं कहा कैसे पूछेंगे, किससे पूछेंगे, वो तो कब्र में है, नहीं, बल्कि सारे साहबा ने हाँ कह दिया, इसलिए कि उनका अकीदा था तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है। यही अकीदा तो बरेली के ताजदार ने दिया जो सहाबा का था। सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद हुआ यही कि आपका जनाजा पाक हुजरे अनवर के पास रखा गया और सहाबा ने आवाज लगाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका खलील, आपका हबीब, आपका यारे गार आपके साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। दरवाजा बंद था, हुजरे का दरवाजा बंद था, चटखनी गिर गई, दरवाजा अचानक खुला, रोज़ा अनवर से आवाज आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ मिला दो। जनाजा अंदर आया, दफन हो गए। अब सुनिए तवज्जो की बात, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर चाबी उनके पास ही थी, हुजरे का सारा इंतजाम एहतमाम आपके पास था, इसलिए कि एक कब्र में शोहरे नामदार हैं, दूसरी कब्र में कौन है? सिद्दीक अकबर कौन है? उनके वालिदे गिरामी हैं, बाप हैं हजरत आयशा सिद्दीका के, एक तरफ बाप है और एक तरफ शोहर है, दोनों इंतजामात आप करती थी।
एहतमाम आप करती थी। अब सुनिए, जमाना गुजर गया, उस हुजरे में आप वक्त भी गुजारती थी। तकरीबन 12 साल के बाद सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। विसाल से पहले हज़रत उमर ने कहा था, अब सिद्दीक़ अकबर थे जो हुजूर से इजाजत लेकर अंदर गए थे, ए मुसलमानों, तुम माँ आयशा सिद्दीक़ा से इजाजत लेना, अगर वो कहें तो मुझे दफन करना। हजरत उमर ने हजरत आयशा से पूछने का हुक्म दिया था। साहबा आए, उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि उमर ये पूछ कर गए हैं कि आप हुजरे में इजाजत देंगी तो वो दफन होंगे। जनाजा आया था, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने चाबी दी, कहा वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ, उमर को तरजीह देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सच्चे तर्जुमान हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत मिली और अंदर आए, दफन हो गए। सुनिए, और उसके बाद हुजरा अनवर का दरवाजा बंद, ये हुजरा इसी तरह रहने लगा। अब माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इफ़्फ़त मआब, तहारत वाली और हम मोमिनों की माँ, अब अंदर नहीं जाती थी, अब अंदर नहीं जाती थी। सफाई, एहतमाम, इंतजाम अब इनके हाथ में नहीं था, दूसरे सहाबा को भेजती। लोगों ने कहा, माँ आपका हुजरा है, आपके हबीब यहां पर हैं, आपके शौहर यहां पर हैं, आप ही इसका इंतजाम करती थी, लेकिन अब क्यों? फरमाती हैं, सुनो तवज्जो के साथ है मुसलमानों, कहते हैं जब तक उस हुजरे में मेरे आका थे, वो मेरे शौहर हैं, और अबू बकर थे, वो मेरे बाप हैं, दोनों मेरे लिए महरम थे, और उमर मेरे लिए गैर महरम है, उनसे पर्दा जरूरी है, इसलिए मैं नहीं जाती, उनसे पर्दा करना जरूरी है, इसलिए कि नामहरम के सामने औरत नहीं आ सकती। हजरत उमर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए महरम नहीं थे, लेकिन मेरे अजीजों, महरम और नामहरम का मसला जिंदगी में होता है, जिंदों के साथ होता है। आयशा सिद्दीक़ा तो कब्र वालों से पर्दा कर रही हैं। पता ये चला, उस माँ ने बताया उमर अपनी कब्र में जिंदा है, इसलिए तो नहीं जा रही। कौन जिंदा है? उमर अपनी कब्र में जिंदा है, इसलिए हुजरे में नहीं आती। जब उमर जिंदा है तो उमर का आका क्यों ना जिंदा हो? अब यहां से अब उनकी जिंदगी समझ में आई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा है, हजरत उमर जिंदा है, इसलिए पर्दा करना उनके लिए जरूरी था, बगैर पर्दे के वो अंदर नहीं आती थी। अब खबर वालों से भी पर्दा कर रही हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बताने के लिए कि नादानो, वो सब अपनी कब्रों में जिंदा भी हैं, देख भी रहे हैं, उनसे हया करो, उनसे पर्दा करो। अब यहां से मैं वो थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूं हुकूमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब थोड़ा दुनिया की एक बादशाह का नजारा भी दिखा दें आपको। आपने बादशाह देखी नहीं होगी, लेकिन सुनी जरूर होगी। बादशाह बड़े कुर्सी पर बराजमान होता है और उसके आसपास बगल में वजीर भी होते हैं, वजीर आसपास बैठे होते हैं। अब पहले की तस्वीरें देखी होंगी आपने तो थोड़ा बहुत ख्याल होगा, बादशाहत का जमाना यहां देखा नहीं, वजीर उसके दाएं बाएं होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, बादशाह उठ करके चला जाए, वजीर वहां बैठे होंगे? वजीर बैठे होंगे? सारे लोगों पर हुकूमत उस वक्त तक चलती है जब तक बादशाह कुर्सी पर है और वजीर उसके पहलू में हो। जब तक वजीर आसपास हो, यह हुकूमत चल रही है, और बादशाह गायब है, नहीं है, वजीर नहीं है, इसका मतलब है छुट्टी हो गई है, कोई नहीं अब हुकूमत पर, छुट्टी हो गई, कुर्सी भी खाली है, वजीर भी खाली है। यह छुट्टी होने की अलामत है अगर खाली हो गई तो। यही से पता चलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर व उमर वजीराए फिद दुनिया, जिब्राइल व हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर और उमर मेरे दुनिया के दोनों वजीर हैं, और जिब्राइल और मीकाइल आसमान में मेरे दो वजीर हैं। जिब्राइल इंतकाल कर गए, किसी को खबर है, ऐलान हुआ है कभी? मीकाइल अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए? नहीं, जिंदा है, अब तक है, सबको पता है। जिब्राइल भी जिंदा है, मीकाइल भी जिंदा है, वो दोनों वजीर आसमानों की देखभाल कर रहे हैं। और अबू बकर और उमर की जिंदगी तो सहाबा से मैंने बता ही दिया। माँ आयशा सिद्दीका कहती वो कब्रों में
زندہ ہیں. اور پھر کیسے زندہ ہیں دیکھیں, حضرت ابو بکر وہاں, حضرت عمر وہاں نہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ہے؟ بادشاہ کے پہلو میں. بادشاہ اعظم کرسی پر ہوتا ہے اور وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت قائم ہے. عزیزان گرامی, یہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پر ہو اور وزیر اس کے پہلو میں ہو تو یہ ایکٹیو حکومت ہے, رولنگ حکومت ہے, ختم نہیں ہوئی. مدینے کے تاجدار آج پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے, حجرہ دیکھو بادشاہ اب بھی کرسی پر ہے اور وزیر اب بھی پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہوا حکومت بدلی نہیں, حکومت وہی ہے. جب تک وہ دونوں وزیر بادشاہ کے پہلو میں سو رہے ہوں گے, حکومت تو محمد عربی کی ہی چلے گی. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. عزیزان گرامی, ہم تو مانتے ہیں حکومت ہے تو ہمارے آقا کونین رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, عزیزان گرامی وقار, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حکومت پاک کو لے کر آج لوگوں کے دلوں میں جو شک و گمان ہے, پتہ نہیں کون ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے. اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. ہم جب تک ان کی غلامی سے وابستہ تھے پوری دنیا پر ہم چھائے ہوئے تھے, اور جہاں ان سے دور ہوئے ہر ایک کے قدموں میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا. ہم ذلیلوں میں ہو گئے, ہمارا چہرہ آج ذلیلوں میں شمار ہونے لگا. وجہ کیا ہے؟ ان سے جو ٹوٹ گئے, ان سے جو بکھر گئے, ان سے جس کی رسی ٹوٹی وہ ایسی کٹی پتنگ کی طرح ہے. کٹی پتنگ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اب گرے گی کہ تب گرے گی, کہاں پھنسے گی پتہ نہیں, کب نیچے آئے گی کب اوپر جائے گی پتہ نہیں. ہاں ڈوری کسی کے ہاتھ میں ہے, سنبھالا رہتا ہے. پتنگ کو اونچا بھی اڑا سکتا ہے, نیچے بھی لا سکتا ہے, گرنے سے کھائی میں بچا بھی سکتا ہے. جس کی ڈور ٹوٹ گئی وہ آزاد پتنگ تھوڑی دیر ہوا میں لہرانے کے بعد کسی کھائی میں چلی جاتی ہے. یہی مثال ہے امت مصطفیٰ کی. اپنی ڈوریاں جب تک میرے آقا کے دستے مبارک میں دے رکھو گے, وہ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی کھائی میں جانے سے پہلے ہی تمہیں روک لیں گے, ان کی مدد آ جائے گی. لیکن جس نے اپنی ڈوری کاٹ لی, تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں اڑ تو سکتا ہے لیکن ضرور گرے گا, ضرور گرے گا, کسی نہ کسی بڑی کھائی میں, کسی نہ کسی بڑے گڑھے میں گرے گا. اے میرے عزیزو, جوڑ لو رشتے پاک, جوڑ لو اس ڈوری کو جو کٹی ہوئی ہے. اور جوڑو گے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے, سنت مصطفیٰ اگر زندگی میں آئی تو سمجھ لو ڈوری جڑ چکی ہے. تعلیمات مصطفیٰ زندگی میں آئی تو سمجھ لو یہ نبی سے جڑ چکا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں آؤ گے, بنا محنت کے بہت کچھ مل جاتا ہے, بغیر کسی تکلیف کے بہت کچھ مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات اگر میں بتا دوں, اس عقل تک آج تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے جو امام اہل سنت کو اللہ نے دی. جو عقل, جو دماغ, جو ذہن اللہ نے انہیں دیا, وہاں تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اکلیدس کے مسئلے حل کرتے تھے, لوگارزم کے مسئلے حل کرتے تھے. شاید یہ بہت باؤنس جائے گا, اکلیدس کیا ہے, لوگارزم کیا ہے, لیکن کالج والے تھوڑا بہت جانتے ہوں گے. کالج کے حساب میتھمیٹکس میں, لیکن لگانا آتا نہیں ہے کیونکہ میتھس میں سب کی کیٹی ہوتی ہے. ہاں حساب دن رات پڑھ کر کے رزلٹ آنے کے بعد پتا چلا بیک ہے, پتا چلا پوری رات جاگے. آؤ کچھ ہی لوگ تو بیچارے رات جاگنے والے ہیں, باقی تو ماشاءاللہ شہنشاہ ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے, ہمارے بچے کبھی کبھار تو ایسا لگنے لگتا ہے پورے پاس ہو گیا, تعجب کی بات ہے. پورے پیپر کلیئر ہو گئے, پھر مسلمان ہے یا نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, یہ ہماری طرف سے اخلاق ایسے چھوڑے گئے. میرے عزیزو, ہر میدان میں کامیاب ہونا ہی مسلمان کی شان ہے, مسلمان کی شان ہے. ناکامی کا منہ دیکھنا ہی مسلمان کی شان نہیں. اب سنیے, لوگارزم, اکلیدس, الجبرا, کیمسٹری, ان تمام مسئلوں پر اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے تھے پوری کتاب لکھ دی. اور میتھس کے اتنے
टफ फंड है, बहुत मुश्किल मसले जिसको आज के जमाने के अच्छे अच्छे प्रोफेसर हल नहीं कर सकते। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिनटों में हल करते थे। पूछा गया था एक बार आपसे कि आपने ये कहां कौन से कॉलेज में सीखा, कौन है आपका उस्ताद? सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं नहीं मेरे वालिद ही मेरे उस्ताद हैं, लेकिन ये भी बता दूं लोगारिज्म, उक्लेदिस, अलजिब्रा, ये सब ज्योमेट्री के हिसाबात मेरे वालिद ने नहीं पढ़ा। उन्होंने तो मुझे 2 + 2 जमा ये पढ़ाया और 1 - 2 ये पढ़ाया, जमा के और नफी के और मल्टीपल के हिसाब 3 सिखाए थे, और बाकी सब ये मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिले। पूछा गया ऐसा कैसे होता है? कहते हैं ड्यूटी जो उनकी देता हूं, उस बारगाह की निगरानी जो करता हूं, उस मुस्तफा की बारगाह में जो लग जाता है उसे बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए तो कहता हूं उस अकल को आज कोई नहीं पहुंच पा रहा है। 100 साल हो गए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो लिखा वो रकम हो गया, जो कहा वो नाफिज हो गया। 100 साल गुजर गए, लेकिन आज भी अपने ईमान की पहचान के लिए उस इमाम का नाम लेना पड़ रहा है। ताज्जुब की बात है, हमारे साथ एक बात ऐसी हुई, बात मदीना शरीफ में। मेरे एक साथी हैं अजमेर शरीफ के मुजावर भी हैं, वो झूठे मुजावरों में नहीं अच्छे मुजावरों में, चोर भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे साथ मदीना तैयबा आए थे, जवान हैं, लेकिन अभी जैसे एक मसला चल भी रहा है, अजमेर के मुजावर बहुत कुछ आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बकवास कर रहे हैं। मैं समझता हूं वो आशिक मुस्तफा हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, हुजूर की मोहब्बत वाले, खुराफात में नहीं पड़ेंगे। असल बात को देखें, बुजुर्गों के साथ छेड़छाड़ ना करो। तुम्हारी अगर दुश्मनी किसी जायर से है, जाहिर सी बात है झगड़ा किसी आम आदमी से हो, पैसा इसने नहीं दिया तुम आला हज़रत पर चले गए, तुम्हारी जेब इसने नहीं भरी तुम कोसने लग गए बुजुर्गों को, ये गलत बात है ना। तो कुछ ऐसे इख्तिलाफात तो हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम साथ थे मदीना तैयबा में, रमजान का मौका था, रोजा इफ्तारी के लिए हमारी आदत थी हुजूर के कदमों के पास हम बैठते, जहां साहब सुफा का चबूतरा है, बैठे थे। थोड़ा मौका क्या मिला, सामने उस चबूतरे पर चले गए। वो भी हमारे साथी हैं, जवान है, हमारी उम्र के हैं। आगे बढ़े और जाली को पकड़ लिया उन्होंने, जहां तक हाथ गया। मैं मना करता रहा, उन्होंने कहा नहीं, मौका बार बार नहीं मिलता है। कहा नहीं, मना फरमाया बुजुर्गों ने, कहा सही है हमारे हाथ इस लायक नहीं है, लेकिन छू जाने से हो सकता है बख्शिश का जरिया हो जाए। इसलिए कि हदीस में सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको छू लेते उसे आग भी नहीं जलाते, इसलिए छू लिया कि शायद इस बरकत से कयामत की हौलनाक आग से बच जाऊं। मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुतव्वा देख चुका था, कैमरे से देख करके आया और आते ही उसने बरसना शुरू किया, उठाया पकड़ करके, और जितना सुनाना था उसने सुनाया, अरबी था, और कहने लगा इंत बरेलवी। सीधे उसने कहा तू बरेलवी है? इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अजमेरी हूं। वो अजमेरी थे, अजमेर के थे, तो क्या कहेंगे अजमेरी। हमारे साथ गुजरी हुई बात। उसने कहा मा हादा खुल, उससे पूछा ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो नाम सुना नहीं था उसने। क्या कह रहा है? कहा ये अपने वतन का नाम बता रहा है, ये जहां का रहने वाला है। तो वो मुतव्वा वहाबी था, जैसे भी उसके दिल में, वो कहने लगा मैं इसका वतन नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसका अकीदा पूछ रहा हूं। बरेलवी अकीदा है, वतन नहीं। ये कौन कहने लगा? मुखालिफ सिमत में, दुश्मनों के खेमे से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आई। तो मैं इनको ट्रांसलेट करके कहा भाई वो आपको कह रहा बरेलवी। ये कहने लगे बोलो उसको मैं बरेलवी नहीं हूं, मैं अजमेरी हूं। तो वो मानने को तैयार नहीं था। मैं समझाया, आखिर में वो कहने लगा होगा रहने वाला अजमेर का, लेकिन अकीदा बरेली का है। वो आखिर में ये कह दिया होगा अजमेर का रहने वाला, अकीदा इसका बरेली का है। तो सैयद साहब से मैंने कहा वो ऐसा कह रहा है, तो हंसने लगे। कहा यह आला हजरत का करम है कि रहने वाला कहीं का भी हो, ईमान की पहचान के लिए उनके शहर का नाम लगाना पड़ता है।
یہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم کیا، رہنے والا کہیں کا ہو، اور بتانا پڑتا ہے باہر جا کر کے، اگر تم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو اور حضور کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہو اور فخر سے کہو گے میں وکرولی والا ہوں، عرب والے کہیں گے کون سا وکرولی، تو بریلوی ہے، تو بریلوی ہے۔ چاہے کوئی دلی کا رہنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھتا ہو، یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہو اور کہتا ہوں میں دلی والا ہوں، وہ انکار کریں گے نہیں تو بریلوی ہے۔ ہر ایک کو رہنے والا کہیں کا ہو، وہ اگر سنت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ دکھاتا ہے تو پوری دنیا آج اس کو کیا کہتی ہے؟ بریلوی ہے۔ کیوں بریلوی کہتی ہے؟ اس لیے کہ ایک بریلی کے عاشق نے ایسا اپنا رشتہ جوڑا، ایسا رشتہ جوڑا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عشق محبت میں ایسا قلم چلایا کہ آج رہتی دنیا تک 100 سال گزرنے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ اپنی محبت نبی کو بتانا ہو تو فخر سے کہنا پڑتا ہے بریلی والے کا جو عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ہے۔ کیونکہ اب مختلف ہی ہو گئے لوگ، آپ کو معلوم ہوگا، اب ہمیں بھی شک ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ اجمیری کا تھا، ٹھیک ہے۔ امتیاز نہیں ہو پا رہا ہے، فرق نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ دیوبندی بھی کہتے ہیں ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی حاضر ہوتے ہیں اجمیر میں۔ اب تو سنا ہے معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پورے دیوبند میں یونیورسٹی قائم کرنے والے ہیں لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے، اور بھی اولیاء کاملین کے دربار میں۔ ایک ہی دربار دیکھا جہاں کوئی کوا نہیں آتا، یہ بریلی کے تاجدار کا ہے، اس لیے کہ رعب اور جلال ایسا ہے کہ کوے جلدی نہیں داخل ہوتے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، ان کی کتابوں میں ہے، کوا کھانا حلال ہے، ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں بھی لکھا ہے اس کے جواب میں کہ بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے ہی کھائے۔ فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے ہی کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی، زاغ فارسی میں کوے کو کہتے ہیں، زاغ کا مطلب کوا، کہتے ہیں بٹیر ہاتھ نہ آئی زاغ لے کے چلے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر کے ساتھ موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے۔ خیر یہ دوسری بات ہے، ہم حضور کی بات کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اپنی ذات کو فنا کر چکے ان کا آج مقام یہ ہے کہ میرے نبی نے ان کی پہچان ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑ دی، ان کا نام ہمارے ساتھ جوڑا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، اپنی رسی اور اپنی ڈور کو اتنا مضبوط کر لو، بہت کچھ بنا محنت کے تمہیں مل جاتا ہے۔ سیدنا سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ شرح تہذیب نام کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عالم کورس میں، عالم کورس میں سب سے ڈیفیکلٹ کتاب سمجھی جاتی ہے، پڑھاتے پڑھاتے استاد کے پسینے چھوٹتے ہیں۔ آج بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے منطق کی، شرح تہذیب نام کی۔ اس کو جنہوں نے لکھا ان کا نام ہے سعد الدین تفتازانی۔ یہ حضرت سعد الدین بچپن میں ان کا دماغ بہت کمزور تھا، پڑھ نہیں پاتے تھے، صحیح سے یاد نہیں کر پاتے تھے، کلاس میں بیٹھتے استاد سب سے پیچھے بٹھاتے تھے، جب سب سے پیچھے جاؤ ظاہر سی بات ہے جو غبی الذہن ہوتے ہیں نہیں سناتے، موڈ خراب کر دیتے ہیں، تو اچھا ہے کہ پیچھے ہی بیٹھے رہے۔ اچھے اچھے طلبہ سامنے رہتے تھے، تو کئی زمانے تک ایسا چلتا رہا، حتیٰ کہ مدرسے کا قانون یہ تھا سبق یاد نہ کرو تو کھانا بھی نہیں ملے۔ سعد الدین کا حال یہ تھا کہ بچپن میں ان کو 3 دن تک سبق یاد نہیں ہوتا اور کھانا بھی نہیں ملتا، تو امیر بچے کھا کر جو پھینک دیتے کھڑکیوں سے وہ چن کر کھا لیتے تھے، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ علامہ سعد الدین رحمت اللہ علیہ بچپن کی بات ہے، ایک دن استاد نے بہت ڈانٹا اور کہا تجھ سے کوئی امید ہی نہیں کہ تو پڑھ پائے گا، اس سے اچھا ہے کہ کوئی کام ڈھونڈ لے۔ نکلے وہاں سے روتے ہوئے جا رہے تھے، بہت روئے، آپ کا غم ایسا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لو لگا لیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر سوئے رہے، بہت دیر تک اپنے نبی کو یاد کرتے، آقا میں آپ کا دین سیکھنے نکلا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی تعلیمات حاصل کرنے آیا تھا،
کیا کروں ذہن کی خرابی، کیا کروں ذہن کی کمی مجھے حاصل کرنے سے یہ دور رکھی ہوئی ہے. یہ بپتا اپنی غم کی سناتے سناتے سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. اسی درخت کے نیچے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد الدین اپنا منہ کھول. منہ کھولا، حضور نے اپنا لعاب پاک ان کے منہ میں ڈالا. کہا جا اللہ تعالیٰ تیرا ذہن قوی فرما دے گا، تجھے جو کچھ بھی پڑھے گا یاد رہ جائے گا. سعد الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے اٹھا نیند سے، جانے کی بجائے واپس پلٹ کر آ گئے اپنے مدرسے میں. آئے کتاب اٹھایا، پہلا سبق کیا پڑھا تھا کہ آخری سبق تک سب روشن ہو چکا تھا. درسگاہ میں بیٹھے استاد پڑھانے کے لیے سامنے کے طلبہ سے سبق سننا چاہ رہے تھے. پیچھے سے کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا آج میں سناتا ہوں. اچانک ایک کمزور ذہن والا، غبی ذہن والا، وہ اگر کہے تو استاد کو شوق ہوتا ہے. کہا کہ چلو سناؤ. سنایا بھی اور اس میں جتنے سوالات آتے تھے اس کا جواب بھی دیا اور کہا آج آپ کیا پڑھانے والے وہ بھی میں پڑھا دوں. استاد نے کہا کیا؟ آگے کا سبق پڑھانا شروع کیا. سارے جو استاد کی طرف تھے پھر گئے، سعد الدین کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد سارے جو طلبہ تھے آش کرنے لگے ہم نے اس درسگاہ میں وہ نہیں پایا جو پیچھے بیٹھے ہوئے اس طالب علم کے منہ سے پا رہے ہیں. اس کی زبان سے کیا کیا نکلے جا رہا ہے. استاد اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے اور سیدھے سعد الدین کے پاس گئے، ہاتھ پکڑ کر کے لائے اور اپنے مسند کے پاس بٹھایا اور کہا سعد الدین سچ بتا، ایک رات میں کوئی اس کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی محنت سے یہ چیز حاصل کر ہی نہیں سکتا جو ہمارے درسگاہ کا علم ہے. یہ برسوں میں لوگوں کو نہیں آتا، ایک رات تجھے کیسے آ گیا؟ سعد الدین نے کہا اے استاد گرامی، بات در حقیقت یہ ہے غم کے عالم میں نکلا تھا، روتے روتے نبی کو یاد کیا کیا، آقا آئے اور اپنا لعاب پاک مجھے دے دیا اور اس کے بعد جب سے بیدار ہو کتاب کھولتا کیا ہو پوری کتاب روشن سے روشن نظر آتی ہے، کتاب بند ہوتی ہے سبق خود روشن نظر آتے ہیں. استاد نے ہاتھ چوم لیا، درسگاہ سے اٹھ گئے. کہا سعد الدین اب میری جگہ نہیں، اب یہ تیری جگہ ہے. اللہ اللہ، پل بھر میں میرے مصطفیٰ نے کہاں سے کہاں کو پہنچا دیا. اسی لیے تو کہتا ہوں رشتہ اور رسی ایسی جوڑو کہ میرے آقا بنا محنت کے بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ میرے آقا کے کمالات ہیں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. وقت کافی ہو چلا، شاید آپ بھی میری باتوں سے اب تھک چکے ہوں گے، لیکن سنی تھکتا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اپنے نبی کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اگر سستی کائلی آتی ہے تو اٹھ جائیں اور جا کر کے فریش ہو کر کے آئیں، لیکن میرے آقا کی مولود کی محفل میں کوئی بھی تھکان محسوس نہیں ہونی چاہیے. میں اس سے قبل بھی ادب کے سلسلے میں بتایا تھا، حضرت شیخ حسن البنا رحمت اللہ تعالی علیہ مصر کے پائے کے بزرگ جو بہت بڑی مولود کی محفل مناتے تھے اور ان کے گھر پر سارے علماء مشائخ جمع ہوتے تھے. 12ویں کی شب اتنی بڑی محفل کے پورا گھر سج جاتا تھا، سارا راستہ سجتا تھا مصر میں، قاہرہ میں. وہ ایک میلاد کی شب ایسی بھی آئی کہ سارے علماء سادات مشائخ ان کے گھر پر تھے. رات بھر مولود کی محفل چلی، نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس کے بعد صبح صادق جب آتی ہے تو صلاۃ و سلام ہوتا ہے اور سارے اپنے گھر پر مٹھائیاں لے کر رخصت ہوتے ہیں. شیخ حسن بنا رحمت اللہ علیہ سنیے گا، مولود کی محفل میں ہیں آپ، سنیے. شیخ حسن البنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی مولود کی محفل صبح صادق پر ختم ہوئی، مٹھائیاں تقسیم ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، نماز کے لیے لوگ جا رہے تھے. نماز میں جانے کے وقت ہی مؤذن اعلان کرتا ہے کہ شیخ حسن بنا کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے. کس کا؟ جو شیخ سب سے بڑے شیخ المشائخ کہلاتے تھے، جو مولود کی محفل رکھتے تھے. مؤذن نے اعلان کیا شیخ حسن البنا کی چھوٹی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور فجر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہے، سارے لوگ حاضر ہو جائیں. لوگوں کو حیرت ہوئی، رات بھر ان کے گھر میں مولود پڑھ رہے تھے، مجلس سجی ہوئی تھی، گھر روشن تھا، مٹھائیاں الگ الگ تھی.
کب یہ حادثہ ہوا ہوگا؟ اور مٹی بھی اتنی جلدی رکھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سب پلٹ آئے، جو گئے تھے سب واپس آئے، سادات، مشائخ، علماء، ذوی الاحترام، مفتیان کرام، سب نماز فجر کے بعد شیخ حسن البنا کے گھر میں ہجوم لگا. پوچھا کہ حضور ہم تو رات بھر آپ کے گھر میں تھے، یہ بچی چھوٹی سی 11-12 سال کی بچی تھی، انتقال ہو گیا، اچانک اس کو کیا ہوا اور اتنی جلدی مٹی، اتنی جلدی جنازہ؟ شیخ حسن بنا فرماتے ہیں آنے والوں سے، اے سادات و مشائخ، بات در حقیقت یہ ہے میری بچی کا انتقال کل مغرب میں ہی ہو چکا تھا، کل مغرب کے بعد ہی ہو چکا تھا، آج میلاد کی رات تھی، میں نے اپنی بیٹی کی لاش کو کمرے میں چھپا کر رکھا تاکہ میرے آقا کی مولود کی خوشی پر میری بیٹی کا غم غالب نہ ہونے پائے، میری بیٹی کی موت کا غم غالب نہ ہونے پائے، اس کی لاش اندر رکھ کر کے میں نے میلاد پڑھی، اس لیے کہ نبی کی شان میں کوئی کمی ہونے نہ پائے۔ آج پوری کائنات خوشی منا رہی ہے، میں اپنی بیٹی کا غم کیوں مناؤں؟ یہ تھے ہمارے مشائخ، ان کے گھر میں رونے کا دن تھا، ان کی چھوٹی سی بچی گئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے چادر ڈھانک کر رکھا اور پورے محلے والوں کو کیا گھر والوں کو تک خبر ہونے نہ دی۔ اندر آنے والے مچل مچل کر نعتیں پڑھ رہے تھے، خوشیوں میں ترانے گا رہے تھے، خوشیوں میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، لیکن فجر میں پتا چلا کہ بیٹی تو رات سے انتقال کر چکی تھی۔ یہ ہمارے مشائخ تھے میرے عزیزو، میرے آقا کی مولود کا ادب یہ تھا کہ اس پر کچھ فرق ہونے نہ پائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک پر ہمارا کوئی غم غالب نہ ہونے پائے۔ اس لیے عزیزان گرامی کتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے اس محفل میں۔ سوتے ایسے ویسے حضور کی محفل کو نہ سنو۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بات میں ہر سال عرض کرتا ہوں، آج پھر عرض کروں گا کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں حقہ نوشی ہو رہی تھی، حقہ پیا جا رہا تو دھواں ہوتا ہے، اچانک شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں آواز آئی نعت مصطفیٰ کی، میلاد کی، اٹھ کر کے چلے آئے، حضور کی نعتیں سننے کے لیے آئے، وجد میں آ گئے، مولود کی گھڑی تھی، وجد میں آ گئے اور قصیدہ سنانے والے نے بڑے اچھے انداز میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ محدث دہلوی عاشق رسول ہیں، جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی وجد میں آپ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور تشریف لا رہے ہیں اس گھر میں جہاں مولود پڑھی جا رہی ہے، جہاں حضور کی شان بیان ہو رہی، حضور آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی حضور کی طرف کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ محدث دہلوی کہتے میں اس طرف آیا حضور کی، حضور کا چہرہ سرخ تھا، کہا خبردار اس طرف مت آؤ۔ رونے لگ گئے، مجھ جیسے ایک عاجز بندے سے کیا خطا سرزد ہوئی میرے آقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالعزیز تجھے حیا نہیں آتی، میری محفل میں حقے کا منہ لے کر آ گیا۔ اس چیز پر بھی پکڑ ہوئی، اس چیز پر بھی زندگی بھر آپ حقے کی مجلس میں نہیں گئے۔ سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ حقہ حرام نہیں ہے، مباح چیز ہے، مباح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نشے کی چیزیں افیون، چرس، گانجے وغیرہ ہو تو حرام ہے، ابدی حرام ہے، لیکن خالص جو حقہ ہوا کرتا تھا وہ حرام نہیں، مباح ہے۔ اس چیز سے بھی کراہت محسوس کی گئی مولود کی محفل میں، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کھانا کھا چکے ہو تو منہ اچھی طرح سے دھو کر حضور کی مجلس میں آؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لہسن اور پیاز کی بو لے کر مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان مجلسوں کا خوب سے خوب ادب و احترام ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح سے بیٹھے نہایت ہی چستی اور چاق و چوبند رہے، نیند کا غلبہ اپنے اوپر آنے نہ دو۔ ہمارے مشائخ نے موت کے غم کا غلبہ آنے نہیں دیا، ہم نیند کا غلبہ کیسے آنے دیں؟ نیند کا غلبہ کیسے آنے دیں؟ اس لیے بڑی محبتوں کے ساتھ جی لگا کر اور دل کو حاضر رکھ کر کے میں کہتا ہوں بلند آواز سے کہو تاکہ سارے لوگوں کی نیند چلی جائے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں، ہم سب کے وطن میں بھی ہو جائے چراغاں، ہماری مسجد میں بھی ہو جائے چراغاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم ہر ذکر کی مجلس میں یہی تو کہتے ہیں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ بڑی دیر ہوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کریں تھوڑی دیر کے لیے، اور اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں میں تصور کریں کہ آقا کا شہر ہے، میرے آقا کا حجرہ سامنے ہے، حضور کا گنبد خضرا روشنیاں بکھیر رہا ہے، اور اس گلی کوچوں میں میں منگتوں کی شکل میں گھوم رہا ہوں، ابھی نظر اٹھے گی ابھی مجھے نوازا جائے گا۔ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر کے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت بھی کریں اور پڑھنے کی کوشش۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں۔